بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ آج سورہ تکویر کی آیت 8، 9، 10 اور 11 پڑھی گئی۔ کل آپ کے سامنے آیا تھا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کہ بے ایمان کے ساتھ اور ایمان والا ایمان والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اور بد عمل کے ساتھ، اچھے اخلاق و کردار والے اچھے اخلاق و کردار والوں کے ساتھ اور بد کردار و بد اخلاق و بد کردار کے ساتھ، ٹھیک ہے، ممتاز ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے۔ اور آج بھی دنیا میں انسان اپنی ذہنی مناسبت کے اعتبار سے اپنے دوست کا انتخاب کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کسی اللہ والے سے کسی ڈرنکر نے دوستی کر لی ہو جی، اور کر لے گا تو ڈرنکر سے توبہ کر دے گا جی، یا کسی اللہ والے نے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کسی بدکار سے دوستی کر لی ہو، نیکی چھوڑ دیا۔ جو نیک ہیں وہ نیک کے ساتھ، جو بد ہیں وہ بد کے ساتھ۔ یہ کل کے درس میں آج آ رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب بیٹی جیتی گاڑ دی گئی کو سئلت پوچھیں کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ پر وہ ماری گئی۔ عرب جاہلیت میں ایک بڑی گندی رسم تھی، بیٹا کی ولادت پر تو خوشی مناتے اور بیٹی کا پیدا ہونا وہ ننگ اور عار سمجھتے۔ کیوں کہ میری بیٹی جوان ہوگی، کسی سے شادی ہوگی، کوئی میرا داماد ہوگا، کوئی میری بیٹی کو یوز کرے گا، اس طرح کے خرافات۔ حالانکہ جو اس کام کو کرتا تھا اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم بھی کسی ماہی سے پیدا ہوئے ہیں جی، اور کائنات عالم کا نظام یہ ہے۔ تو عرب میں رسم تھی کہ باپ اپنی بیٹی کو نہایت سنگ دلی اور بے رحمی سے زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا۔ بعض تو تنگ دستی اور شادی بیاہ کے اخراجات کے خوف سے یہ کام کرتے تھے، اور بعض کو یہ عار اور ننگ ہوتی تھی کہ ہم اپنی بیٹی کسی کو دیں گے، وہ ہمارا داماد کہلائے گا۔ قرآن کریم نے آگاہ کیا کہ ان مظلوم بچیوں کی نسبت بھی سوال ہوگا قیامت کے دن کہ کس گناہ پر ان کو قتل کیا تھا۔ ابھی چھوٹی سی معصوم بچی ہے، پیدا ہوئی اور اس کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں یہ جگہ آج بھی موجود ہے جی، جہاں یہ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ حکومت نے اس قبرستان کو بطور علامت کے رکھا ہوا ہے، اگر کوئی نشاندہی کرے تو جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہیں پہ جا کے بچیاں دفن زندہ کر دیا جاتی تھی۔ بڑے عجیب واقعات ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ ہماری اولاد ہے، اس میں ہم جو چاہیں تصرف کریں، بلکہ اولاد ہونے کی وجہ سے جرم اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے جی۔ قیس بن عاصم کا واقعہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت کے زمانہ میں اپنی چند بیٹیاں زندہ درگور کی ہیں، ایک نہیں کئی بیٹیوں کو میں نے زندہ زمین میں دفن کر دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جرم کے کفارہ میں اگرچہ یہ زمانہ جاہلیت میں ہوا اور تم اسلام بھی لے آئے، اسلام پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود تم غلام آزاد کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا کہ تم غلام آزاد کرو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اونٹوں والا ہوں، ہم تو جانور پالتے ہیں، پنڈ لوگ ہیں، ہم غلام کہاں سے لائیں گے؟ غلام میرے پاس نہیں ہیں۔ تو سرکار مدینہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک بچی کے لیے ایک اونٹ ذبح کرو۔ تمہارے پاس اونٹ ہے نا، تو جتنی بچیاں زندہ دفن کی ہے اتنی اونٹ ذبح کرو اور اس کے گوشت کو صدقہ کر دو۔ تو آیت بتلا رہی ہے کہ قیامت کے دن ایک احوال تو وہ ہوگا کہ اچھے اچھے کے ساتھ برے برے کے ساتھ، اللہ ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ لائے، اور دوسرے احوال یہ ہوں گے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ معصوم بچیاں جو زندہ درگور کر دی گئی ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا ان کے متعلق کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ابھی یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہی ہوئی تھی، اس کا کون سا گناہ تھا کہ جس گناہ میں اس کو تم نے زندہ دبا دیا؟ قیامت کے دن اس کا اللہ پاک کی جناب میں سوال ہوگا۔ دو احوال ہو گئے، تیسری احوال کیا ہے؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں۔ انسان کا اعمال گزر چکا ہے ہماری تفصیل میں کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ کتابک، اپنے نامہ اعمال کی کتاب کو تم پڑھ لو جی، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم خود ہی اپنے نامہ اعمال کو پڑھ کر کے ریمارک کا قلم تمہارے ہاتھ میں ہے، تم فیصلہ کر لو کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک کے نزدیک تو کسی کی کٹھ دلیلی چلے گی نہیں، سب کچھ ذرہ ذرہ لکھا ہوا ہوگا۔ قیامت کے دن کہے گا نا انسان ما لہذا الکتاب، ارے اس نام اعمال کی کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس نے نہیں چھوڑی اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک بھی کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ اس کو بولتے دوستو جو دنیا کے کسی ترازو میں بھی تولا، آج کل الیکٹرونک ترازو آ گئی ہے، سونار کی دکان میں جائیے الیکٹرونک جی، کیا بولتے ہیں ڈیجیٹل جی، کہ اس پر ایک ذرہ بھی ہو، 1 گرام بھی تو وزن کر دے گا، لیکن اسی کے ترازو پر آپ ہاتھ پھیریے تو لاکھوں ذرات اس کے ترازو کی پلیٹ سے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے، لیکن اس کا وزن اس کے اوپر۔ لیکن اللہ کے یہاں اتنی بھی اگر کوئی نیکی ہے تو بھی انشاءاللہ اللہ پاک اس کو موجود کر دیں گے جی۔ اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں انشاءاللہ آ جائے گا ہمارے، ہم کبھی کبھی پڑھتے بھی ہیں، سمجھ میں ہمارے یہاں یہی ہے مشکل یہ کہ 99% لوگوں کو قرآن کے میننگ معلوم نہیں۔ یوم تبلی السرائر، جس دن اللہ دل کے بھید کو ظاہر کر دیں گے کہ تم نے فلاں مقام پہ یہ سوچا تھا نا، نیکی سوچی تھی تو یہ لے اس کا ثواب، اور گناہ کا کام سوچا تھا تو یہ لے اس کا، تم کو اس کی سزا ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق فرمائے۔ تو قیامت کے دن اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، نامہ اعمال ہوگا کیا؟ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں، اللہ تعالیٰ جس دن ہمارا اعمال کھلے، ہماری ساری خطاؤں کو بخش دے اور نیکیوں کو اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے۔ بس بیٹا، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔